آج ایک مرتبہ پھر میں نے اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ہرگز انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا، یعنی کہ سوچ میں بھی نہ لانا کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، اور اللہ کی بارگاہ سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرتا ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، بے پردہ خدا کا جلوہ وہ پہلے دیکھ لیتا ہے، اور اس کو جنت کی بھی بشارت مل جاتی ہے، اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ بھی اس کی روح نکلنے سے پہلے وہ دیکھ لیتا ہے۔ اب جو شہید ہے اس کے بدن کے ٹکڑے ہوں، اس کو زخم لگیں، اس پہ تلوار کے وار ہو رہے ہیں، نیزے کے وار ہو رہے ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کتنا درد ہوتا ہوگا۔ یہ یاد رکھنا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں لڑتا ہے جب اسے زخم آتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو جیسے آپ کو چیونٹی کاٹتی ہے نا اس قدر بھی اس کو تکلیف نہیں ہوتی، اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی کہ چیونٹی جیسے کاٹتی ہے یا کوئی چٹکی مارے ایسے کر کے، اتنی بھی تکلیف شہید کو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر لڑ رہا ہے، کیونکہ اس کے سامنے جلوہ خدا ہوتا ہے۔ اب جنہوں نے جلوہ مصطفیٰ دیکھا ہوا تھا وہ بھی تو شہید تھے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہر کسی کی تلوار دیکھ کر، ہر کسی کا مجاہدانہ انداز دیکھ کر یہ بھول نہ جانا کہ یہ بھی مجاہد ہے، یہ بھی شہید ہے، کیونکہ رسول اللہ کے دور میں ایک جنگ میں سرکار خود شریک تھے، ایک مجاہد تلوار چلا رہا تھا، بڑے ذوق سے بڑے زور سے اس قدر لڑ رہا تھا کہ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، آقا اس کا بڑا انداز ہے تلوار چلانے کا۔ اب وہ تھا رسول اللہ کے سپاہیوں میں، اسی کی تعریف صحابی کر رہا ہے، آقا وہ دیکھیں ہمارا مجاہد کس انداز سے لڑ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا لڑ تو رہا ہے لیکن جائے گا جہنم، جائے گا جہنم میں۔ اب وجہ کیا تھی؟ لڑ بھی سرکار کی فوج کی طرف سے رہا ہے، نبی کے سپاہیوں میں شامل ہے، رسول اللہ کی فورس میں شامل ہے، اور لڑ بھی کافروں سے رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جائے گا جہنم میں۔ اب صحابہ نے دیکھا کہ جہنم میں کیوں جائے گا، وجہ کیا ہے؟ اب سب کی ٹک ٹکی اس پہ لگ گئی کہ دیکھیں وجہ کیا ہے۔ اچانک اس کے جسم پہ زخم آئے، وہ زخموں کو برداشت نہ کر سکا اور اسی وقت اس نے اپنی تلوار سے خودکشی کر لی، وہ مر گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا میں نے کیا کہا تھا کہ جائے گا جہنم۔ اب پتہ چلا صرف تلوار دیکھ کے یا مجاہدانہ انداز دیکھ کے بھول نہ جانا، ہر کوئی لڑنے والا جنتی نہیں ہوتا، جنتی وہ ہوتا ہے جو محمد مصطفیٰ کی نگاہ میں۔ شہید کو تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ شہید نے اللہ کا جلوہ دیکھنا ہوتا ہے، اور جن کو یہ جلوہ نصیب ہوتا ہے نا، اگر ان کی ہسٹری پڑھیں، غازی عبدالقیوم رحمت اللہ علیہ کی ہسٹری پڑھیں، علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی ہسٹری کو پڑھیں، حضرت غازی مرید حسین رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کو پڑھیں۔ اگر تاریخ نہیں پڑھنی تو غازی ممتاز حسین قادری تو آپ کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے، دور کی بات نہیں، اسی سال کی بات ہے کہ جو نبی کے نام پہ قربان ہو جائیں، پہلے کوئی نہیں جانتا۔ اب جو غازی عبدالقیوم تھے وہ وکٹوریا کہتے ہیں نا، وہ پرانا ٹانگا جو کراچی میں چلتا تھا، وہ وکٹوریا چلاتا تھا۔
اسے کون جانتا تھا؟ کھردرے ہاتھ تھے، اپنے خیمے میں رہتا تھا، جھگی میں رہتا تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا، کراچی میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن جب اس کو پتا چلا کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی ایک بے ایمان نے کر دی، اور کہاں گیا؟ اس بے ایمان کے گھر نہیں گیا، اس نے کہا انہوں عدالت آن دے۔ عدالت میں پہنچا، جب عدالت میں پہنچا تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، وکلاء موجود تھے، قانون دان موجود تھے، بیرسٹر موجود تھے، جج بیٹھے تھے، کیس چل رہا تھا۔ اس نے کہا ججا تم کی فیصلہ کرنا ہے، اگو آٹ، آگے قریب جا کے گردن پہ وار کی، اس بے ایمان کو اسی وقت واصل جہنم کرے۔ پھر اس کو تاریخ کے سنہری حروف میں لکھا گیا جو نبی کے نام پہ قربان ہو جائیں۔ پھر سب نے کہا تھا اپنا بیان بدل لے، اس نے کہا کیوں بدلوں؟ جب پھانسی کے پھندے پہ جھولوں گا محمد مصطفیٰ کا جلوہ میرے سامنے۔ اب اگر عام شہید تو ہوتا ہی خاص ہے، لیکن رتبے کے حساب سے یہ ایک عام شخص تھا۔ جس شہید کی ہم بات کر رہے ہیں کئی جمعہ سے، وہ تو شہید اعظم ہے، وہ شہید اعظم میرے نبی کا نواسا۔ اسی لیے چراغ گولڑا فرماتے ہیں ارے ایک تو یہ بات کہ انسان تھا پیاسا تھا حسین، ارے ایک تو یہ بات کہ انسان تھا پیاسا تھا حسین، اور انتہا یہ کہ محمد کا نواسا تھا حسین۔ ارے 3 دن کے پیاسے نے بڑا کام کیا، اس محمد کے نواسے نے بڑا کام کیا۔